بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میرا نام ڈاکٹر احمد اعجاز ہے اور میں سمیلی ہومیو کلینک سے آباد پاکستان سے آپ سے مخاطب ہوں۔ آج ہم بات کریں گے کہ ٹاپ 10 ایسے جو ڈائٹس ہیں جو سپرم کلر ہیں۔ آج کل جو ہے وہ کلینک کے اندر آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ جو لوگ ریپروڈکٹیو ہیلتھ جو ہے اس کو ڈیل کرتے ہیں کہ ان کے کلینکس کے اندر بہت ساری فیملیز ایسی آ رہی ہیں، اور اکثر تو یہ ہے کہ یہ گھر گھر کا مسئلہ بنتا جا رہا ہے کہ خواتین میں بھی اور مردوں کے اندر بھی بہت ساری جو ہے وہ کمپلیکیشن اس طرح کی آ رہی ہیں کہ شادی کے بعد جو ہے ان کا جو کنسیو کرنے کا ایک نیچرل ایک طریقہ ہے وہ ڈسٹرب ہو رہا ہے، اور ہر گھر کے اندر آپ کو ایسے کوئی نہ کوئی ایسا آپ کو کپل ضرور ملے گا کہ جس کے اولاد نہیں ہے اور کئی سالوں سے وہ کوشش کر رہے ہیں۔ اور موسٹلی جو ہے وہ چند ایسے جو ایشوز ہیں جن کو ہم اگنور کرتے ہیں، لیکن ان کی وجہ سے جو ہے وہ جب ہم میل فیکٹر کی بات کرتے ہیں تو ایسے ڈائٹس جو ہیں وہ کون سی ہیں کہ جو سپرم جو ہے ان کو کل کرتی ہیں، اور پھر یہ ہے کہ ایک سال ہر سال جو ہے وہ علاج چلتا رہتا ہے، لیکن وہ عادات وہ ڈائٹس جو ہم چھوڑتے نہیں ہیں جس کی وجہ سے ہمارے سپرم پراپر ہوتے نہیں ہیں۔ یا یہ کہ جب ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ہم سارا جو کنٹریکٹ ہے وہ ڈاکٹر کو دیتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ جی صرف میڈیسن کے ساتھ اس کو ٹھیک کریں، حالانکہ جب تک ہم اپنی ڈائٹ کو اپنے لائف سٹائل کو ٹھیک نہیں کریں گے یہ ایشو جو ہے وہ ختم ہونے کو نہیں آئے گا۔ سب سے پہلے جو ہے اسموکنگ جو ہے، اب اسموکنگ ایک ایسی چیز ہے کہ جو ہماری باڈی کے اندر جو آکسیڈیٹو پریشر ہے اس کو بلڈ کرتی ہے، اور وہ ایون کہ سپرم کا جو ڈی این اے ہے اس کو ڈیمیج کرتی ہے۔ اور جب اب اتنا بڑا خطرہ ہے، اور دوسری ایک اور بات ہے کہ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے، اور میں نے ڈاکٹروں کو بھی دیکھا ہے کہ وہ چین اسموکر ہوتے ہیں اور وہ کسی جگہ کا بھی خیال نہیں کرتے، ایون کہ 10,000 سے زیادہ جو ٹاکسک ہیں وہ ریلیز ہوتے ہیں جب کوئی بندہ اسموکنگ کرتا ہے، اور ایون کہ اگر وہ اٹھ کے وہاں سے چلا بھی جاتا ہے تو اس کی جو انوائرمنٹ ہے اس کے اندر بھی جو ہے اتنے ٹاکسک ہوتے ہیں کہ وہاں پہ بعد میں جو لوگ آتے ہیں ان کو بھی بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ تو آپ اگر اپنی صحت کا خیال جو ہے وہ نہیں رکھیں گے تو کوئی بھی نہیں رکھے گا۔ تو یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ کے ہاں اولاد کا ایشو ہے اور آپ اسموکنگ بھی کر رہے ہیں، تو پھر اسموکنگ جو ہے اس کی ایک وجہ ہو سکتی ہے، اس کے لیے جو ہے وہ آپ کو بہت زیادہ غور و فکر کرنی پڑے گی، اور ایون کہ ٹریٹمنٹ لینے سے بھی زیادہ اگر آپ جب تک اسموکنگ نہیں چھوڑیں گے تو یہ رسک آپ کا رہے گا۔ سیکنڈ جو ہے وہ الکوہل ہے۔ اب جو الکوہل ہے وہ ایسٹروجن لیول ہے اس کو زیادہ کرتی ہے، اور جو سپرم کی پروڈکشن ہے وہ جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ تو یہ آپ دیکھ لیں کہ آپ الکوہل اگر استعمال کر رہے ہیں تو پھر ایک یہ دوسرا بہت بڑا جو ہے وہ ایک ٹاکسک ہے، یعنی یہ ایک کلر ہے جو سپرم جو ہے اس کو خراب کر رہا ہے۔ پھر ریکریشنل ڈرگز ہیں نمبر 3 پہ، اور وہ جو ہے وہ آپ سمجھیں کہ جیسے کینیبس ہے، بھانگ ہو گئی، یا آپ چرس وغیرہ جو ہے وہ لوگ استعمال کرتے ہیں، تو وہ آپ کی جو سپرم ہے ان کی جو ایکٹیویٹی ہے اس کو متاثر کرتی ہے۔ آپ یہ سمجھیں کہ سپرم اگر پہلے تو ہوں گے نہیں، بہت کم تعداد میں ہوں گے، اگر ہوں گی بھی تو آپ یہ سمجھیں کہ وہ بے ہوش ہوں گے، ان کے اندر سکت نہیں ہوگی کہ وہ جا کے ان کا جو اپنا کام ہے وہ اس کو کر سکیں۔ چوتھے نمبر پہ ہم جس چیز کو ڈسکس کریں گے کہ جو سپرم جو ہے ان کو کل کرنے میں ایک بہت مددگار ہے، وہ ہے ایکسیس اوور ویٹ۔ اگر آپ کا وزن جو ہے وہ بہت زیادہ ہے تو ڈیفینیٹلی آپ کا ٹیسٹوسٹیرون لیول جو ہے وہ کم ہوگا اور آپ کا ایسٹروجن جو ہے وہ زیادہ ہوگا۔ تو جب یہ ایشو آئے گا تو آپ پھر ذہن سے نکال دیں کہ آپ کے سپرم جو ہے وہ پراپر گروتھ بھی کر سکیں گے، یا اپنا جو ان کا کام ہے اس کو بہتر طریقے سے سر انجام دے سکیں گے۔ اور اگر آپ کا وزن زیادہ ہے تو ڈیفینیٹلی آپ کو اس کو کم کرنا پڑے گا۔ اچھا، 5 پہ بیڈ ڈائٹس ہیں۔ اب بیڈ ڈائٹس سے کیا مراد ہے کہ وہ ہم ایسی بہت ساری خوراکیں ہمیں عادت ہوتی ہے، فار ایگزامپل ہم ایک مخصوص چیز جو ہے وہ کھاتے رہتے ہیں، ہمیں فاسٹ فوڈ کی عادت ہے، ہم اس کو کھاتے رہتے ہیں، پھر آپ اس کے اندر ایسے پرزرویٹو اور اس طرح کی جو کیمیکلز ہیں وہ استعمال ہوتے ہیں جو ہمیں ایک صحت مند جو ہے وہ لائف نہیں دے سکتے۔ دیکھیں، اچھی خوراک وہ ہے جو ہماری مائیں، دادیاں، نانیاں جو ہیں جس کو غذا کہتی ہیں، جو قدرتی غذا ہے، اور جتنے ہم نیچر سے ہٹیں گے اور جو ہم یہ جو پیکڈ غذا ہے، یہ ڈبوں میں بند جو غذائیں ہیں وہ آتی ہیں، یہ ہم موسٹلی جو چیزیں خریدتے ہیں ان کے اندر ان کو پریزرو کرنے کے لیے، یا ان کی جو لائف ہے، شیلف لائف ہے، اس کو زیادہ کرنے کے لیے ان کے اندر جو ہے اس طرح کی کیمیکلز ملائے جاتے ہیں کہ جو ریڈی ٹو کوک ہوتے ہیں، یا اس طرح کی جو چیزیں وہ ہم استعمال کرتے ہیں۔ ایون آپ ویٹ کو بھی لے لیں تو ابھی ہم جو گندم استعمال کرتے ہیں وہ نہیں ہیں جو ہمارے آباء و اجداد کھاتے تھے، وہ بہت نیچرل تھی اور وہ پوری کی پوری گندم ہم کھاتے تھے۔ ابھی جو سمجھے کہ جو جانوروں کے کھانے کی چیزیں ہیں وہ ہمیں مل رہی ہوتی ہیں، غذائیت والی چیزیں ہوتی ہیں وہ کہیں اور جو ہے وہ یوٹیلائز ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو اس ڈائٹس کو بھی آپ نے بہت زیادہ سمجھنا ہے، کیونکہ آپ کی باڈی کا جو فیول ہے وہ آپ اس کو پراپر نہیں ملے گا، تو پھر آپ جس دن سے نکالیں گے آپ کی باڈی کی جو ہارمونز ہیں وہ پراپر کام کریں گے،
اور آپ جو ہے وہ ایک بہترین جو ہے وہ ریپروڈکٹیو جو ہیلتھ ہے وہ آپ کو ملے گی، اور آپ ایک بہت بہتر طریقے سے جو ہے وہ آپ کے جو رول ہے میل فیکٹر میں وہ آپ ادا کر سکیں گے۔ چھٹے نمبر پہ جو ہے وہ ہے پاسٹ میڈیکل جو ہے وہ کنڈیشنز ہیں۔ فار ایگزامپل کسی کو ہرنیا ہو گیا ہے، یا سیکچول ٹرانسمیٹڈ ڈیزیز ہے، یا کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، اس کو کوئی جینیٹل پہ چوٹ لگ گئی ہے، یا اس کو بیماری کی وجہ سے اگر اس کے سپرم جو ہے وہ ڈسٹرب ہو گئے تو اس کو بھی دیکھنا پڑے گا۔ اگر ہسٹری میں یہ چیز آتی ہے تو اس کو جب تک ایڈریس نہیں کریں گے سپرم کی جو کوالٹی ہے وہ بہتر نہیں ہو سکے گی۔ اس کے بعد 7 نمبر پہ ہے ایکٹیو وائرل النیس ہے، کہ اگر کسی کو مامزو ہے یا اس کو کوئی وائرل انفیکشن ہو گیا ہے اور وہ ٹیسٹیز کے اندر جو ہے وہ چلا گیا ہے، اور اس کے ساتھ اس کی باڈی کا جو ٹمپریچر ہے وہ زیادہ ہوا اور اس نے سپرم کو جو ہے وہ ڈسٹرب کر دیا، تو اس کو بھی اس کی ہسٹری کے اندر جو ہے وہ دیکھنا پڑے گا۔ 8ویں نمبر پہ جو ہے وہ ہے ایکسپوجر ٹو کیمیکل اور ٹاکسن۔ اگر جو ہم ٹاکسن جو ہیں ان سے ہمارا ایکسپوجر ہو رہا ہے، یا ہم ایسی فیکٹری میں کام کر رہے ہیں یا کوئی ایسی جگہ پہ کام کرتے ہیں جہاں پہ کیمیکلز ہیں اور ہماری باڈی جو ہے ان کے ساتھ ایکسپوز ہو رہی ہے، اور یا ہم کسی ایکس رے کے جو ایکس رے کی ٹیکنیشینز ہوتے ہیں، یا ہم ایسے ایریے میں ہیں جہاں پہ ہاسپٹل ہے اور ایکس ریز ہو رہی ہیں، یا ہم بالکل اس کے پاس رہتے ہیں، یا جو یہ ٹاورز ہیں موبائل کے، یا اس طرح کی جو چیزیں ہیں، یعنی جو مطلب ہے کہ ریڈیو ایکٹیو ہیں یا اس طرح کی کیمیکلز استعمال ہوتے ہیں، یا ہم کسی ایسے گودام میں کام کرتے ہیں، یعنی کہ ٹاکسک کے ساتھ ہماری باڈی جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ تال میل زیادہ ہے، تو اس سے بھی ہم جو ہے وہ ڈسٹرب ہوتے ہیں، یا ہم ایسی انوائرمنٹ رہتے ہیں یا آلودگیز جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، تو اس سے بھی ہمارے جو سپرم ہے ان کی صحت جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ کوئی اس طرح کی مطلب ہے کہ ایڈوانس جو ہے وہ پیرنٹل، اگر ہماری ایج یعنی عمر ہماری بہت زیادہ ہو گئی ہے تو اس کے ساتھ جو وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہمارے جو سپرم ہے ان کی جو کوالٹی ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ اور 10ویں نمبر پہ جو ہارمونل پرابلمز ہیں، اور ہم کوئی اس طرح کی میڈیکیشن اگر استعمال کر رہے ہیں کہ اس سے بھی ہمارے ہارمونز جو ہے وہ ڈسٹرب ہوتے ہیں۔ اسٹریس ایک بہت بڑا کاز ہے، یا ہماری باڈی میں جو ہارمونز ہیں، یہ ٹیسٹوسٹیرون لیول جو ہمارا کم ہے، تو اس سے بھی جو ہے وہ ہمارے سپرم جو ہے وہ بہتر نہیں ہو سکتے۔ تو یہ 10 جو فیکٹرز میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، جو 10 باتیں، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہمارے سپرم جو ہے ان کو کل کرتی ہیں۔ اور آپ اگر ہیلدی سپرم چاہتے ہیں تو یہ جو میں نے 10 پوائنٹس آپ کے سامنے رکھے، آپ ان سے اوائڈ کریں گے تو ڈیفینیٹلی آپ جو ہے وہ ایک بہترین جو ہے وہ پیرنٹل جو ہے ایج ہے اس کو حاصل کر سکیں گے، اور آپ کی جو لائف ہے اس میں جو کنسیو کرنے کا ایک فیکٹر ہے، اور اگر اس کو تعلق میل فیکٹر کے ساتھ ہے تو آپ اس کو اوور کم کر سکتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کی لائف کے اندر کوئی نہ کوئی ویلیو ایڈ ضرور کرے گی۔ تھینک یو ویری مچ۔